السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم حضرات، ناظرین کرام، آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے، اور دوسروں کو کسی کار خیر پر ترغیب دینا ایسا ہے جیسا کہ خود کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مضمون بیان فرمائے۔ پہلا مضمون تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے میں روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ کوئی 360 صدقے کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مسجد کے اندر پڑے ہوئے تھوک کو ہٹا کر کے باہر پھینک دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی راستہ پوچھنے والے کو راستہ بتلا دینا یہ بھی صدقہ ہے، تکلیف دہ چیز جو راستے میں پڑی ہوئی ہو اس کو ہٹا دو، دور کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی کانٹا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، گر سکتا ہے، اس کو ہٹا کر کے دور پھینک دیا جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بھلائی کا کام، ہر خیر کا کام یہ انسان کے لیے صدقہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب آدمی مال خرچ کرے گا تبھی صدقہ ہو گیا، روپیہ پیسہ صدقہ کرے تبھی خیر کا کام ہوگا، اور آدمی ہیرے جواہرات سونے چاندی اللہ کے راستے میں دے تبھی صدقہ ہوگا، بلکہ جو بھی انسان بھلائی کر سکتا ہے، خیر کا کام کر سکتا ہے، نیکی کا کام کر سکتا ہے، اس کو اللہ رب العزت صدقے کے طور پر قبول فرماتے ہیں اور اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسرا مضمون حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو کسی کار خیر کی ترغیب دیتا ہے، کسی اچھے کام پر ابھارتا ہے، اس آدمی کو اس کے کرنے والے کا ثواب جو ملتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس میں روپے پیسے نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کے صدقہ خیرات کر سکے، لوگوں کو دے سکے، لیکن وہ لوگوں کی تحریض کرتا ہے، ابھارتا ہے، اور لوگ غربا کو، فقراء کو، مساکین کو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ حج پر جانے کی اس کے پاس میں استطاعت نہیں ہے، لیکن حج کے جانے پر لوگوں کی تحریض کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے، اور لوگ اس کے کہنے سننے کی بنیاد پر حج پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو لوگوں کو کہتا سنتا ہے، اس کے کہنے سننے کی بنیاد پر لوگ نماز کو آنے لگتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے لگتے ہیں۔ تو جو آدمی وہ کار خیر کر رہا ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو آدمی یہ ترغیب دے رہا ہے، تحریض کر رہا ہے، لوگوں کو ابھار رہا ہے، اس آدمی کو بھی اس کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ تیسرا مضمون حدیث پاک کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ جو آدمی کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے 72 درجے قیامت کے دن طے فرمائیں گے، اور اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کے دنیا کے اندر جو بگڑے ہوئے کام ہیں، جو رکے ہوئے کام ہیں، اللہ رب العزت اس کے بگڑے ہوئے کام کو، رکے ہوئے کام کو انجام بخیر پہنچاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بہت سارے کام بگڑے ہوئے ہیں اور رکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ کام، ہمارے امور انجام بخیر ہو جائیں، تو ہمیں اور آپ کو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی کا کوئی دکھ ہے، رنج و غم ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشاں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ تمام کار خیر اور یہ تمام کام وہ ہیں جو انسان اور ہم اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اور اس کے کرنے کے بہت سارے ثواب ہیں، فائدے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔